مزہ دو تین چیزیں ایک شاجی نے بھی جو پوائنٹ آؤٹ کی اور منیب نے بھی پوائنٹ کی کہ ہمیں ایک طرف سے کوئی نرمی نظر نہیں آتی، ہمیں یہ بھی نظر نہیں آیا کہ کوئی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ میں سے کوئی باہر آ جائے، چاہے وہ اپنی لاہور سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہوں، کچھ ہوں جن کو چھوڑنا آسان بھی تھا، کینسر پیشنٹ 70+، اس کے میڈیکل گراؤنڈز بھی تھے، خاتون بھی، تو اس پہ شاید اتنی باتیں نہ ہوتی، تو ہمیں وہاں سے کچھ نہیں آیا۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو بڑا کلیئر پیٹرن ہے، بڑا اسٹریٹجکلی لگتا ہے۔ اگر آپ ایک پارٹی ہے، لیڈر اندر ہے، آپ نے پارٹی تتر بتر کر دی، پھر ملاقاتوں کو اس طرح مینیج کیا گیا کہ آپس میں شک و شبہات آ گئے۔ ہر پارٹی میں کانفلکٹس ہوتے ہیں، ہر کوئی لاڈلا بننا چاہتا ہے ٹاپ باس کا، تو اس پاور پوزیشن جاکنگ تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس مل گئے۔ اب ہاکس اور دوسرے ایک سائڈ پہ ہو گئے، لیکن جن کو ہم ماڈریٹ کہہ لیں یا جن کے بارے میں سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں مشکوک ہیں یا سوالیہ نشان اٹھتے ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، ان کے بڑے ڈیٹیل انٹرویوز بھی چل رہے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے کہ ایک بیانیہ بن رہا ہے کہ ایسے شاید پی ٹی آئی بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہے یا خواہش مند ہے کہ بات چیت کھل جائے۔ آج ان کے الفاظ بھی تھے، میں کوشش کروں گا دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا۔ تصویر اس طرح کی بن رہی ہے۔ کیا پی ٹی آئی جینوئنلی ایک ری اسٹریٹجائز کر رہی ہے کہ اٹ ہیز فالن انٹو اے ٹریپ؟ مالک دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ کہ پی ٹی آئی کو کیا پرابلم ہے۔ پی ٹی آئی کو ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ پی ٹی آئی کوئی تحریک نہیں چلا پا رہی، اور ظاہر ہے گورنمنٹ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو ان پہ دباؤ اس صورت میں بڑھتا ہے جب سڑکیں جو ہیں وہ بند ہوں، جب ملک میں جو ہے ہجانی کیفیت ہو، جب ہڑتال ہو رہی ہو، پہیہ جام ہو، اسٹریٹ ایجیٹیشن ہو رہا ہو، کہیں گولی چل رہی ہو، تو ظاہر ہے گورنمنٹ جو ہے وہ پریشر میں آتی ہے، اور گورنمنٹ کیا پریشر میں آتی ہے، پھر اسٹیبلشمنٹ بھی پریشر میں آتی ہے، وہ گورنمنٹ کو پریشرائز کرتی ہے۔ تو نارملی تو گورنمنٹ ان نروڈ اس صورت میں ہوتی ہے جب اسٹریٹ پہ کوئی پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہو یا آپ پہ انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہو، تو یہ چیزیں تو نہیں نظر آ رہی۔ گورنمنٹ جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے، اسے جو تھریٹس تھے 26 نومبر یا اس سے پہلے ہم دیکھ لیں وہ اٹس آل اوور۔ اب تحریک انصاف نہ گرینڈ الائنس بنا پا رہی ہے، نہ جماعتوں کو اپنے قریب لا پا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جاتی ہیں۔ جو چیز اسٹیبلشمنٹ کے حق میں نہیں جا رہی وہ ہے کہ عمران خان کا کریں گے کیا؟ آپ عمران خان کو کب تک جیل میں رکھیں گے؟ عمران خان کے ووٹ بینک کو کیسے ختم کریں گے آپ؟ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ جس کا جواب میرے نقطۂ نظر سے ابھی بھی نہ گورنمنٹ پاس ہے۔ آپ کل کرا لیں لوکل باڈیز الیکشن، آپ کو رزلٹ پتہ چل جائے گا۔ آپ کتنا انتظار کریں گے؟ مزید سال بھر انتظار کریں گے؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ عمران خان سال بھر جیل میں رہیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ جو میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس کا جواب آسان نہیں ہے۔ کیا آپ نے اگر جیل میں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان سب کو، تو چلیں آپ نے 3 سال جیل میں رکھ لیا، اس میں باقی لیڈر میٹر نہیں کرتے، میٹر صرف عمران خان کرتا ہے۔ بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں، یہ جو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ایک مکس سگنل اب آ رہا ہے کہ اگرچہ وہ پرووائزو لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں بڑے مسائل کے لیے بات کریں، میرے لیے بات نہ کریں، لیکن پی ٹی آئی کا تو ایک ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے عمران خان کی رہائی کا، اور کوئی کہے یا نہ کہے تو سب کو پتہ ہے کہ سارے بات یہی کرتے ہیں۔ جب امریکہ سے ڈاکٹرز آئے وہ بھی یہی بات کر کے گئے، جو ان کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں، اور اب ہر چیز لنکڈ ہوتی ہے ان کی رہائی سے۔ اگر منرل بل بھی ہے کے پی میں تو وہ بھی انہوں نے یہی کہا علیمہ بی بی نے کہ خان صاحب باہر آئیں گے تو اس کے بعد بل ہوگا۔ تو دیٹ از سیڈ اور انسیڈ، دیٹ از دا ٹاکنگ پوائنٹ۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کیا یہ مکس سگنل زیادہ ڈیمیج تو نہیں کرے گا ان کے لوگوں کے حوصلوں کو، کہ لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں، ادھر ایک طرف بات چیت چل رہی ہے، ہمیں کہہ رہے ہیں جلوس نکال لیں، واٹ از گوئنگ آن؟ ایک کنفیوژن تو ہے نا مالک، یہی تو مسئلہ ہے۔ اب جو اعظم سواتی صاحب کی بات پہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن مجھے بہت زیادہ ویٹیج نہیں لگ رہا۔ اس لیے ویٹیج نہیں لگ رہا کہ وہ اپنے ساتھ عارف علوی صاحب کو ملا رہے ہیں جو پی ٹی آئی میں ہاکس کے طور پہ مشہور ہیں، وہ کیا جا کے بات کریں گے؟ پھر دوسری طرف مراد سعید جو ہے وہ سرفیس کر رہے ہیں۔
اب مراد سعید بھی ہاکس ہیں. مراد سعید جو ہے وہ مظاہروں اور احتجاج کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے وہ کسی کے کہنے پر ہی سرفیس کر رہے ہیں نا. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی بہت سے رینک اینڈ فائل ڈیسپریٹ ہو رہے ہیں. بہت سے رینک اینڈ فائل میں یہ نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈر عمران خان کو رہا کروانا ہی نہیں چاہتے، اور وہ اپنی لیڈری چمکانا چاہتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کی یوتھ کے اندر بہت اسٹرانگلی فیل کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ عمران خان باہر آئے. یہ بالکل وہی سینیریو، اور شاہ جی اس کو بیئر می آؤٹ، کہ یہ وہی سینیریو جو 77 کا ماشاء اللہ کے بعد کا سینیریو تھا، کہ پیپلز پارٹی کے ورکرز ڈیسپریٹ تھے کہ پیپلز پارٹی بھٹو کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہی. پارٹی لیڈرشپ ان سے کہتے رہتے تھے آپ فکر نہ کریں، بس ہم بھٹو صاحب ریلیز ہونے والے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہوگا. الٹیمیٹلی وہ فرسٹریٹ ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو آگ لگانی شروع کر دی، انہوں نے اور بہت سے اقدامات کرنے شروع کر دیے، اور بھٹو ہینگ ہو گیا. یہاں سچویشن یہ ہے کہ یہاں ٹھیک ہے عمران خان ابھی پی ٹی آئی کچھ نہیں کر پا رہی، لیکن کیا عمران خان کو جیل میں رکھ کے کیا آپ اگلے انتخابات کی طرف جا سکتے ہیں؟ وہ تو بھی 4 سال پڑے ہیں نا، وہ تو الیکشن ٹھیک ہے. لیٹس گیٹ شاہ جی آن دس. شاہ جی پڑے نا، لیکن لوکل باڈیز الیکشن تو کرانے ہیں نا، یا لوکل باڈیز الیکشن نہیں کرائیں گے؟ مظہر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، لیکن پی ٹی آئی کا سٹرکچر کبھی بھی ایک سٹرکچر نہیں تھا. جب خان صاحب باہر بھی تھے تب بھی پارٹی کا سٹرکچر نہیں تھا. پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این بہرحال بہت بہتر سٹرکچر پارٹیز تھی. لیکن گورنمنٹ کے لیے تو یہی کامیابی کافی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سڑک نہیں گرم ہو رہی، ٹھیک ہے اتحاد نہیں بن رہا، سارے اکٹھے نہیں ہو رہے. میرے پروگرام میں کل یا پرسوں بیٹھے ہوئے تھے کامران مرتضیٰ، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنی اسٹریٹ پار جو ہے نا پی ٹی آئی کو ایکسپلائٹ نہیں کرنے دینی، مس یوز نہیں کرنے دینی. وہ بھی ہوا میں پڑا ہوا پورا الائنس، اس لیے امیجیٹلی فکر کوئی نہیں ہے. تو اگر یہ ایسے ہی چلتا رہے تو حکومت تو خوش ہے، ان کو کیا پرابلم ہے؟ مالک میرے پیارے بھائی، گزارش یہ ہے کہ میں مظہر کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز یہ جو پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ انٹیکٹ ہے. ارے انٹیکٹ بھی ہے، اور ان کی اکثریت جینوئنلی سمجھتی ہے کہ یار خان صاحب کے نام پر ووٹ لے کر اسمبلیوں میں بیٹھنے والے اب انجوائے کر رہے ہیں پرکس کو، فیڈرل لاجز کو، کمیٹی کی سربراہی کو، اور آتے ہیں تھوڑی دیر کو قیدی نمبر 804 کے ساتھ وفاداریوں کا اعلان کر کے اور گھر کو چلے جاتے ہیں. یہ بات درست ہے، لیکن میرا خیال ہے جس بات کو اب ہم اگنور کر رہے ہیں اور اس میں ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، یہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کریں. نظر بظاہر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اعظم سواتی اس غور خان تو کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا بات چیت ہونی چاہیے. لیکن دیکھو نا، ایک تو ان کا کہنا، اب دوسری بات یہ کہ میں آپ کو ایز اے رپورٹر کہہ رہا ہوں کہ منگل کے دن ان کی جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے اس میں وہ بلکہ اعظم سواتی کو ڈیفینڈ کرتے پائے گئے. ٹھیک ہے، اور اس میں انہوں نے، حالانکہ بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ایک خاتون اندر آتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خاتون کون ہے، اور بڑے غصے سے انہوں نے کہا. وہ بیچاری کا نام رضیہ سلطانہ تھا، وہ پرانی ان کی کوئی کارکن ہے، اور ان کے غصے کی وجہ سے حتیٰ کہ علی امین نے بھی ان کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا جی اس کو عالیہ لائن تھی تو اس کو نہیں آنے دیا ان کو، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں علی امین ان کو. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب صلح صفائی کے تمام تر اشارے جو ہیں وہ قائد کی طرف سے آ رہے ہیں. آخری آپ کو بڑا آپ اپنے پروگرام میں رونق لگانے کے لیے کہتے تھے کہ ابھی ان کا یہ بھی ٹویٹ آیا ہے. آخری کب آیا تھا میاں اور کب پڑا تھا؟ بس یہ ملاقاتیں ہی نہیں ہو رہی نا، تو کیا کریں؟ نہیں ٹویٹ آج بھی کوئی ملاقات نہیں پڑھو نا کوئی، یہی تو وہ کہتے ہیں. یہی تو علی ظفر کہتے تھے کہ اگر ہم سارے ہی بائیک آؤٹ کر دیں گے تو پھر بات کون آگے بتائے گا؟ پیارے ایک بات طے ہوئی نا کہ اب نرمی جو ہے XYZ نامی کوئی لیڈر نہیں دکھا رہا. آپ بیرسٹر گوہر کو الزام نہیں دے سکتے، سلمان اکرم راجہ کو الزام نہیں دے سکتے، اعظم سواتی کو نہیں دے سکتے، علی امین گنڈا پور کو نہیں دے سکتے. چلے میں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں، آپ پھر میری بات کو آپ سمجھ نہیں رہے ہیں. اب اصل جو ہے میسیجنگ وہاں سے ہو رہی ہے جس میں جیسے آپ کا دیکھیں، آپ کا ایک اچھا والا شو میں رونق لگ جاتی تھی نا ٹویٹ پڑھنے سے، آپ اس رونق سے محروم ہیں.
سستی رونق نہیں تھی، کافی مہنگی پڑتی تھی. وہی نا.